اب مجھے بتائیں کہ سیاسی جماعتوں کے پاس بیچنے کے لیے کیا رہ گیا ہے کہ لوگ کیوں ووٹ ان کو دیں یا نہ دیں؟ اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا متی کہ اب اس کی فکر نہیں ہے کہ لوگ ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، کیونکہ اب فارم 47 آ گیا ہے، تو اگر نہیں بھی دیں گے تو فارم 47 تو ہے نا آپ کے پاس، تو اس سے جیت جائیں گے آپ، تو مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ ایک دیکھیں عوام کے حوالے سے مطمئن کرنا آن اے سیریس نوٹ کسی بھی حکومت کا فرض ہوتا ہے کہ عوام کو جا کے کنونس کریں کہ یہ کتنی مشکلات ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے یہ کہا کہ جب آپ 41% ٹیکس کلیکشن زیادہ کر رہے ہیں تو پھر خسارہ کم ہونا چاہیے نا، اور اگر کم خسارہ ہوگا تو پھر آپ قرضے کم لیں گے، بڑی سمپل سی بات ہے۔ جتنا خسارہ ہوتا ہے ابھی آپ قرضے اتنے لیں گے کہ 10,000 ارب تو آپ نے صرف انٹرسٹ پیمنٹ کے رکھے ہوئے، 10,000 ارب روپے آپ نے صرف انٹرسٹ پیمنٹ کے رکھے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ کمائیں گے صرف آپ کو انٹرسٹ پیمنٹ دینے کے لیے ادھار لینا پڑے گا، اچھا زبیر صاحب لینے پڑیں گے۔ اب تھوڑا سا واپس آتے ہیں، تو نہیں ہے سچویشن، زبیر صاحب یہ بتائیں انسسٹینیبل کہ آپ ایک میں صرف ایک لاسٹ چیز آپ لاسٹ چیز ایک آئی ایم ایف کے حوالے سے کہہ دوں۔ دیکھیں متی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ڈیبیٹ ہو اس ملک میں اور کھل کے ڈیبیٹ ہو۔ اگر 23 پروگرام آئی ایم ایف کے پاکستان کی معیشت کو نہیں ٹھیک کر سکے، پاکستان کے عوام کی حالت کو نہیں امپروو کر سکے، تو 24واں پروگرام کیسے کرے گا؟ سو یہ پلیز یہ جو ہمارا لیڈ بار بار یہ نعرے لگاتا ہے اور ایکسپرٹس آتے ہیں ٹی وی پر، یہ کویسچن ان سے یہ ہونا چاہیے، بھائی خدا کے لیے 23 پروگرام نے عوام کی حالت خراب کی ہے، امپروو نہیں کی ہے، ان کی غربت کی لکیر سے نیچے اس وقت 10.5 کروڑ لوگ ہیں، باوجود اس کے پاکستان آئے آپ نے جب آپ پارٹی میں ہوتے تھے زبیر صاحب سوال یہ بنتا ہے، وہ ایٹ ریکارڈ ہائی ہے، اس بحث کو سمیٹتے ہیں نا، ماشاءاللہ آپ کے پاس اتنا کچھ کہنے کو ہے، بتانے کو ہے۔ آپ جب پارٹی میں تھے، بورڈ آف انویسٹمنٹ میں، پرائیویٹائزیشن کمیشن میں رہے، آپ نے کبھی کیوں نہیں وزارت خزانہ کی طرف توجہ دی، یا آپ کو کیوں نہیں اہل سمجھا گیا معاشی پالیسیوں کی ترتیب دینے کے لیے؟ اچھا میں ان کی طرف نظر تو کوئی کسی کی ہمت نہیں تھی، وہاں اسحاق ڈار صاحب بیٹھے تھے کیو بلاک میں، تو کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کو مشورہ دے یا ان کو کرے، لیکن باوجود اس کے آئی واز پارٹ آف دی اکنامک ٹیم، میں اپنی ذمہ داری قبول بھی کرتا ہوں۔ تو آپ کے کسی مشورے پہ عمل نہیں کیا آپ کے لوگوں نے، اور آپ نے جو وجہ بتائی پارٹی چھوڑنے کی، وہ وجہ بجٹ نہیں تھی، وہ وجہ سمپل یہ تھی کہ بیانیہ، اور وہ بیانیہ کے اوپر بھی ہم آئیں گے، لیکن آپ نے ان معاشی پالیسیوں پہ اختلافات کی وجہ سے پارٹی نہیں چھوڑی، جس کا براہ راست تعلق عام غریب عوام سے تھا، آپ نے کسی بیانیے کی وجہ سے چھوڑ دی۔ آپ کی بات ایک تو نہیں، ایک میرے جو 4-5 ریزنز تھے اس میں سے ایک تھا 16 مہینے کی پرفارمنس، اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ اتنا شرمندگی کا باعث تھا کہ نواز شریف کو لے لیں آپ، مریم نواز کو لے لیں یا شہباز شریف خود کو لے لیں، الیکشن کمپین 2 مہینے کی ہوئی نا، ایک لفظ 16 مہینے کی پرفارمنس پر نہیں بات کی۔ کبھی آپ نے دنیا میں دیکھا کہ ایک پارٹی جو حکومت چھوڑ کے جا رہی ہے الیکشن میں، وہ اپنی 16 مہینے کی پرفارمنس کا ذکر ہی نہیں کرے گی؟ ٹھیک ہے، تو وہ اتنا خراب پرفارمنس تھی، اس میں مہنگائی جو تھی پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ آئی تھی، اس میں انویسٹمنٹ پاکستان کی تاریخ پچھلے 50 سال میں لوئسٹ لیول پر تھی۔ تو 16 مہینے میں اگر پرفارمنس ہی نہیں تھی، جب میں تھا اگر 16 مہینے کی پرفارمنس ہی نہیں تھی تو کوئی سیاسی جماعت کیوں اپنی ناکامیوں کا الیکشن میں ذکر کرے گی؟ یہ تو سب کو پتا ہے اور آپ کو پتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ سے یہ صحافی پروگرام میں، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ محمد زبیر صاحب، یہ SIFC جو ایک اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل جو بنی ہے، انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، یہ کتنا کامیاب تجربہ ہو سکتا ہے یا ہے؟ ابھی تک تو 1 سال ہو گیا اس کو بنے ہوئے، جون میں بنی تھی لاسٹ ایئر، اور آج 1 سال کے بعد یہ فائنانس منسٹر نے بھی اس دن پریس کانفرنس میں اس چیز کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ یہ پاکستان کے پچھلے 50 سال میں سب سے کم ترین انویسٹمنٹ کا سال تھا۔ تو اس کی اگر آپ پرفارمنس کے حوالے سے دیکھیں تو وہ تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اب کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں، لیکن اس کا مصدق ملک نے، جو کہ خود اس کے ممبر بھی ہیں اور ایک اچھے پڑھے لکھے کابینہ کے